اس وقت ڈی چوک میں موجود ہوں، اسلام آباد ڈی چوک. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ خواتین کو حراست میں لیا گیا. یہاں پر آئے ہوئے یہ جو ظلم و فسطیت ہے، یہ جو جبر ہے اس ملک کے اندر، اس کے خاتمے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑی، ہم پورا امن احتجاج یہاں پر اپنے رائٹ کے لیے کرنے آئے. اگر انہوں نے کوئی چھیڑ چھاڑا کی تو پھر ہم چھیڑ چھاڑا ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. نیو اپڈیٹ کے ساتھ رانا خالد عبداللہ رپورٹر حاضر ہے. میں اس وقت ڈی چوک اسلام آباد میں موجود ہوں کہ جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج 4 اکتوبر 2024 کی احتجاج کی کال دی رکھی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس افسران کے دستے، سیکیورٹی کے پولیس کے دستے اور ایف سی کے دستے، اور ابھی تک ناظرین کرام 3:24 ہو چکے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی طرف سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. علی امین گنڈا پور کا قافلہ یہاں پہ نہیں پہنچ پایا، مگر ایک جتھا کارکنان کا یہاں پہنچا ہوا ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں تازہ ترین صورتحال ڈی چوک اسلام آباد کی. کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرے کی آنکھ سے کہ ایک تازہ ترین جتھا پہنچ چکا ہے. کسی چیز کا خوف خطرہ نہیں ہے. جی صاحب کو آج انشاءاللہ رہا ہوں گے. آپ احتجاج کے لیے پہنچے ہیں؟ بالکل احتجاج کے لیے پہنچے. ہم استقبال کریں گے اسی ڈی چوک کے اوپر. کسی قسم کا ڈر خوف خطرہ ہے؟ کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ہم جان دیں گے. اللہ کی ذات کی ڈر ہے بس، باقی کسی بندے کی ڈر نہیں ہے. کسی بندے کی ڈر. جیلم سے پہنچے ہیں رات کے. جیلم سے پہنچے ہیں. آپ کہاں سے پہنچے ہیں؟ سوات سے پہنچے ہیں. جیلم سے پہنچے ہیں. ناظرین آپ کہاں سے پہنچے ہیں؟ پشاور سے آ چکے ہیں. جی کشمیر سے پہنچ چکے ہیں. جی کرک سے، کوہاٹ سے. ناظرین پورے پاکستان سے یہاں پہ قافلے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جتھے کی شکل میں قافلے پہنچ چکے ہیں کہ ڈی چوک اسلام آباد میں اس وقت موجود ہوں. سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. سینکڑوں کنٹینر کی بمہار آپ دیکھ سکتے ہیں اور مکمل شیل اور آنسو گیس کے بھی بندوبست کیے گئے ہیں. آپ کو کسی قسم کا ڈر خوف خطرہ ہے؟ جی ابھی یہ پولیس والے بھاگیں گے تھوڑی دیر میں. یہ ڈی چوک ہم خالی کر نہیں، یہ بھی ہمارے ادارے ہیں. ادارے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، پر اگر انہوں نے تشدد کیا، شیلنگ کی، تو پھر ہم مقابلہ کریں گے. حق لینے یہاں پر آئے ہوئے یہ جو ظلم و فسطیت ہے، یہ جو جبر ہے اس ملک کے اندر، اس کے خاتمے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑی، ہم پورا امن احتجاج یہاں پر اپنے رائٹ کے لیے کرنے آئے. اگر انہوں نے کوئی چھیڑ چھاڑا کی تو پھر ہم چھیڑ چھاڑا ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر پہلے 2-4 کارکنان، 2 خواتین یہاں سے گرفتار ہو چکی ہیں. آپ کو کسی قسم کا ڈر خوف خطرہ ہے؟ کسی قسم کا ہمیں ڈر خوف خطرہ نہیں. ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ کو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ چلے جائیں. پولیس والوں نے ادھر سے بھی کارکنان گئے کہ چلے جائیں. آپ جانے والے ہیں؟ ابھی نہیں جانے والے. ابھی دنگل ہوئے گا. دنگل نہیں جانے والے. مقابلہ کریں گے. ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی اسلحہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم سے وہ کر رہے ہیں. ہم نے پرامن، ہمارے ہاتھوں میں کچھ چیز نہیں ہے. پاکستان کے پرامن ہم شہری ہیں. ہمارا احتجاج ہمارا قانونی رائٹ ہے کہ ہم کریں. اور کس چیز کے لیے ہم کریں؟ آپ پوچھیں نا ہم سے سوال، کس لیے کر رہے ہیں؟ کس لیے جی احتجاج کر رہے ہیں؟ ساتھ ہاتھاپائی کرنی ہے، کیا کریں؟ ہم نے NOC کے لیے اپلائی کیا. جب بھی جلسہ کیا ہم نے قانونی طریقے سے کیا. خان صاحب نے ہمیں پرامن رہنے کا کہا ہے ہمیشہ. لیکن آج آپ دیکھیں جو اسمبلی میں یہ بل لا رہے ہیں، کون سا بل لا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں جو ون سائیڈڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ میں نے ہارس ٹریڈنگ یہ عام ہو جائے گی اس بل سے. ٹھیک ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دیں گے، ایکسٹینشن دیں گے، اس کے لیے یہ بل لا رہے ہیں. تو میں نے خرید رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں. تو ان کے پاس اب میجورٹی نہیں ہے. ہمارا خان صاحب کے لیے بھی ہم نکلے ہیں. ہم اس بل کے خلاف بھی، اس قانون کو تسلیم نہیں کرتے. عوام کے لیے، مہنگائی کے لیے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاتھ میں آپ دیکھ لیں میڈیا سے دیکھیں ہمارے ہاتھ خالی ہیں. ہم کو ادھر جھگڑا جی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں. کوئی غلیلیں، ڈنڈے، کوئی بندوقیں، جی کوئی ڈنڈے، بندوقیں، غلیلیں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہیں. اور امن ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن احتجاج کریں گے. مجھے پرامن چھوڑے، ہم اس اداروں پہ بھی عزت کریں گے. ہر سب بھی عزت کریں گے جو ہماری عزت کرے گا. ہماری عزت نہیں کرے گا تو اس کو ہم بھی عزت نہیں دیں گے. اور ظلم کا نظام جو ہے نا، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا ہے. اور یاد رکھیں کوفہ کے لوگ بھی آج تک پچھتا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے امام حسین صاحب کا السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا.
آج وہ پچھتا رہے ہیں۔ تو آج ہم شعور رکھتے ہیں، جو بھی لوگ ہیں ہماری تعداد نہ دیکھیں، قافلے آ رہے ہیں کہ پی کے سے علی امین انشاءاللہ ابھی دیکھو یہ سارا اور ادھر یہ ہمیں بھڑکائیں گے نا تو اس کا ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور رد عمل ضرور آئے۔ جی چند ان کا کہنا ہے کہ چند کارکنان نہ دیکھے جائیں، ہمارے حوصلے دیکھے جائیں، ہمارے جذبات دیکھے جائیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی اور پولیس کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ امن طریقے سے آپ کہ اس وقت کارکنان تو نہیں ہیں، قافلہ نہیں علی امین گڈھا پور کا پہنچا، تو مرد و خواتین کو اپنی حراست میں لے لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرد و خواتین حراست میں لی گئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین اکرام خواتین کو اپنی حراست میں لے لیا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین گرفتار ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی ڈی چوک گرفتار ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان گرفتار ہو چکے ہیں۔ اکا دکا 2-4 کارکنان تھے کہ جن کو گرفتار کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی چوک کے مکمل رستے بند، اور جہاں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے مکمل رستے بند، اور چند کارکنان بیٹھے تھے جن کو اپنی حراست میں لیا گیا۔ ناظرین اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دفعہ 144 اسلام آباد میں نافذ کی گئی ہے، تو ڈی چوک کے تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں آپ کو کہ رستے بند ہیں، کنٹینر لگائے گئے ہیں، دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، تو پولیس اہلکار کی طرف سے مگر سخت پابندیاں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہنچنا بیٹھے تھے، پہنچ رہے تھے 2-4 یا اکا دکا، مگر ان کو وہیں جپٹ لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تازہ ترین صورتحال اسلام آباد ڈی چوک، رپورٹر رانا خالد عبداللہ کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سکتے ہیں 4 اکتوبر 2024 میں اس وقت اسلام آباد ڈی چوک میں موجود ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اکا دکا آتے ہیں تو ان کو گرفتاری لازمی ہے، گرفتار کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی سیکیورٹی اور ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے، اور پولیس کے حساس سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور کنٹینروں کی بھرمار، سینکڑوں کنٹینر لگائے گئے ہیں یہاں پہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اکا دکا کارکنان یہاں پہ ڈی چوک میں نظر آ جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ مکمل تر صورتحال میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، ڈی چوک اسلام آباد کی مکمل تر صورتحال سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرے کی آنکھ سے کہ سینکڑوں کنٹینروں کی بھرمار، اور ڈی چوک مکمل پوری طرح سے بند کیا گیا، مگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پھر بھی اکا دکا یہاں پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میرے کیمرے کی آنکھ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور سخت سیکیورٹی کے یہاں پہ بندوبست کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رپورٹر رانا خالد عبداللہ اس وقت اسلام آباد ڈی چوک میں حاضر ہے۔ 4 اکتوبر 2024 آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی چوک میں کنٹینروں کی بھرمار لائی گئی ہے، اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سڑکیں بالکل خالی ہیں اس وقت۔ جناب اعلیٰ 2:37 ہو چکے ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا علی امین گنڈا پور کا کوئی جتھا نہیں پہنچ پایا یہاں پہ، مگر 2 خواتین اور 2-4 کارکنان یہاں پہ بیٹھے تھے فٹ پاتھ پہ پارکنگ میں۔ ڈی ایس پی کی طرف سے جو ان کا پولیس سیکیورٹی آئی تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم کارکنان ہیں، ویسے بیٹھے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 2024 4 اکتوبر میں اس وقت ڈی چوک اسلام آباد میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینروں کی بھرمار اور کارکنان صرف 4۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 اکتوبر 2024 اس وقت ڈی چوک میں موجود ہوں کہ جیسا کہ تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی آج کال دی گئی تھی، تو یہاں پہ ڈی چوک کو مکمل سینکڑوں کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات اور سیکیورٹی کی آپس میں بات چیت، پلاننگ طے اور پلاننگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر لگا کے روڈ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تو نظر نہیں آتے، 4 کارکنان، 2 خواتین، 2-4 مرد نظر آئے،
تو ان کو اپنی حراست میں لیا گیا، گرفتاری میں لیا گیا اور ان کو پریزن وین میں ڈال دیا گیا. دیکھ سکتے ہیں ناظرین گرام، اس وقت میں ڈی چوک اسلام آباد میں موجود ہوں. یہاں پہ ایک شخص بھی آئے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کیسے آئے ہیں یہاں پہ. السلام علیکم سر. الحمدللہ سر، کیسے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں؟ ویسے بچوں نے کہا تھا سیر کروا دیں، ہم لے کر آیا تھا اس بچوں کو. آپ بچوں کو دکھانے آئے ہیں کہ آج یہاں احتجاج ہے، ہاں، دکھانے مگر ابھی 4 کارکنان گرفتار ہو چکے ہیں، 2 مرد اور 2 خواتین. خواتین الگ تھی اور مرد الگ تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو بچے بھی ہیں ساتھ، تو کیا آپ کو یہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ہمیں تو چھوڑتے نہیں رہے، تارے اس نے لگائی یہ تھے، لیکن صرف یہ ہم ایسے دیکھنے کے لیے آئے، تماشا کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے ایسے. ٹھیک ہے، تماشا دیکھنے کے لیے آیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بچے بھی، اور یہاں پہ لوگ کچھ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کچھ کہ کیا اسلام آباد کے حالات و واقعات. تو 4 اکتوبر 2024 میں اس وقت اسلام آباد ڈی چوک پہ موجود ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، سینکڑوں کنٹینر لگائے گئے ہیں. ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھریٹ دیا گیا تھا، کال دی گئی تھی کہ یہاں پہ کارکنان کا جتھا لایا جائے گا اور ڈی چوک میں احتجاج کیا جائے گا، احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا. مگر دوسری طرف سیکیورٹی کے سخت بندوبست کیے گئے ہیں، سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور کنٹینروں کی بہار. آیا کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو یہ چیلنج تحریک انصاف کی طرف سے دینا، کیا اس میں ان کی جیت ہوگی، شکست ہوگی، یا گورنمنٹ اسٹیٹ آف پاکستان کی اس میں جیت ہوگی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہ کنٹینروں کی ایک بہمات. اور پاکستان تحریک انصاف کے 4 کارکنان بھی یہاں سے گرفتار کیے گئے ہیں. ابھی 2 خواتین اور 2 مرد گرفتار کیے گئے ہیں. کہ ابھی بھی ایک صاحب سے بات کروائی بچوں کے ساتھ کہ وہ تماشا دیکھنے آئے ہیں، کہ پورے پاکستان نے جہاں امیدیں لگائی ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے تماشا دیکھنے کے لیے. کچھ لوگوں نے سکرینز پہ امیدیں لگائی ہیں، کچھ لوگوں نے لائیو آ کر تماشا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پوری دنیا نے امیدیں لگائی ہیں سکرین پہ کہ آج کیا تماشا ہوگا. یہ انہی کا کہنا تھا جو موٹر سائیکل پہ جوان آئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ کہ ہم تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. اللہ خیر کرے، سب کی خیر کرے، سیکیورٹی کی بھی خیر کرے. اور